بچپن میں آپ نے یقیناً الاسٹک یا ربڑ بینڈ سے تو کھیلا ہوگا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں الاسٹک یا لچکدار ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم لچک یا الاسٹیسٹی کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ کچھ اشیاء قدرتی طور پر الاسٹک یا لچکدار ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے بات کی ربڑ بینڈ، یا ایک اور مثال لے تو اسپرنگ، اور کچھ چیزیں قدرتی طور پر نان الاسٹک یا غیر لچکدار ہوتی ہیں، مثلاً مٹی یا کیچڑ۔ اب سوال یہ ہے کہ کس بنیاد پر ہم طے کرتے ہیں کہ فلاں شے لچکدار ہے اور فلاں شے غیر لچکدار ہے۔ اگر ہم اس ربڑ بینڈ پہ ایک ڈی فارمنگ فورس یا اردو میں جسے ہم کہہ لیں بگاڑ پیدا کرنے والی قوت لگاتے ہیں تو اس کی شکل یا ساخت تبدیل ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی ہم یہ ڈی فارمنگ فورس ہٹا دیں گے اس کی شکل یا ساخت پھر سے پہلے جیسی ہو جائے گی۔ ایسا ہی اس اسپرنگ کے ساتھ بھی ہوگا۔ لیکن اگر یہی ڈی فارمنگ فورس ہم اس مٹی یا اس کیچڑ پہ لگائیں گے تو ان کی بھی شکل یا ساخت تبدیل ہو جائے گی، لیکن یہ تبدیلی مستقل ہوگی۔ اگر ہم اس ڈی فارمنگ فورس کو ہٹا دیں تو یہ اپنی اصل شکل یا ساخت پہ واپس نہیں آئیں گی۔ ان مثالوں کے تناظر میں اب اگر ہم لچک یا الاسٹیسٹی کی تعریف کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈی فارمنگ فورس ہٹانے کے بعد ایک شے اپنی اصلی شکل اور ساخت پہ واپس آ جاتی ہے تو اس کی یہ خصوصیت لچک یا الاسٹیسٹی کہلاتی ہے، اور ایسی اشیاء کو ہم لچکدار یا الاسٹک مٹیریل کہتے ہیں۔ اس ڈیفینیشن یا اس تعریف کی روشنی میں ایک دلچسپ سوال کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک فولاد یا اسٹیل کی گیند ہے۔ اب یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک لچکدار شے ہے یا غیر لچکدار؟ فوری طور پر ذہن میں یہی آئے گا کہ فولاد یا اسٹیل ایک سخت قسم کا مٹیریل ہے اور اسے ڈی فارم کرنا یا اس کی شکل یا ساخت تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں، یہ ایک نان الاسٹک یا غیر لچکدار شے ہے۔ لیکن بھئی بات اگر اتنی سادہ ہوتی تو پھر یہ سوال دلچسپ تو نہ ہوتا نا۔ تو دلچسپ سوال کا دلچسپ جواب یہ ہے کہ اسٹیل ایک الاسٹک یا لچکدار مٹیریل ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ جس اسپرنگ کی ہم نے مثال شروع میں لی تھی تو یہ بھی تو اسٹیل کا ہی بنا ہوتا ہے۔ چلیں ایک اور مثال لیتے ہیں۔ آپ ویڈیو پاز کریں اور کچن میں جائیں اور جا کر کوئی سبزی کاٹنے والی چھری اٹھائیں۔ اگر اس چھری کو آپ ایک قوت لگا کر موڑیں گے تو وہ مڑ جائے گی، لیکن جیسے ہی آپ وہ قوت ہٹائیں گے چھری پھر سے اپنی اصلی حالت میں، اپنی اصلی شکل میں واپس آ جائے گی۔ تو ہوا نا پھر اسٹیل الاسٹک مٹیریل کے نہیں۔ لیکن پکچر ابھی بھی باقی ہے دوستوں۔ اسی کچن میں کہیں کوئی چمچہ بھی رکھا ہوگا، کوئی سپون رکھا ہوگا۔ اب اگر یہی کرتب آپ اس اسٹیل کے چمچے کے ساتھ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے قوت لگائی تو چمچہ مڑ جائے گا یا ٹیڑھا ہو جائے گا، لیکن قوت ہٹانے پر یہ چمچہ واپس اپنی اصلی شکل میں، اصلی حالت میں نہیں آئے گا، حالانکہ چمچہ بھی اسٹیل کا ہی بنا ہوا ہے۔ اور ابھی ہم نے کہا تھا کہ اسٹیل تو لچکدار مٹیریل ہوتا ہے۔ تو بھائی پھر یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ یہ تو سین کچھ یوں ہے دوستوں کہ لچکدار اشیاء میں بھی لچک کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص شے کس حد اور کس درجے تک لچکدار ہے۔ کچھ چیزیں زیادہ لچکدار ہوتی ہیں اور کچھ کم ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مثلا اگر ہم اس اسپرنگ کو پکڑ کر کھینچیں تو یہ کھینچے گا، اور یہ فورس اگر ہم ہٹا دیں، ڈی فارمنگ فورس یا قوت، تو یہ واپس آ جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس کو پکڑ کر کھینچیں اور پھر کھینچتے ہی چلے جائیں تو اس اسپرنگ کی شکل اور ساخت مستقل طور پر بھی بگڑ سکتی ہے یا پرماننٹلی ڈی فارم بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر اگر آپ ڈی فارمنگ فورس ہٹا بھی دیں گے تو بھی یہ اپنی اصلی شکل یا ساخت میں واپس نہیں آئے گا۔ لچک یا الاسٹیسٹی کی ایک حد ہوتی ہے، اور اس حد سے اوپر اگر قوت لگائی جائے تو اس مٹیریل میں موجود ایٹمز اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ان میں ایک دوسرے کو کھینچنے کی جو قوت ہے، جو اٹریکٹیو فورس ان کے درمیان ہوتی ہے، اس سرے سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس حد کو ہم کہتے ہیں الاسٹک لمٹ، الاسٹیسٹی لمٹ، یا لچک کی حد۔ اور اس حد کا دار و مدار مٹیریل پہ ہوتا ہے۔ ہر مٹیریل کی اپنی مخصوص الاسٹک لمٹ ہوتی ہے۔ مثلا اس مٹی اور کیچڑ کی الاسٹک لمٹ بہت کم ہوتی ہے، جبکہ اس ربڑ بینڈ اور اسپرنگ کی الاسٹک لمٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس پہ ہم مزید تفصیل سے بھی بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیوز میں۔